غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے، کھانے پینے سے اور صحبت کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو کھانے پینے سے صحبت کرنے سے پرہیز کرنا ہے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت۔ اس کو روزہ کیا؟ یہ 10 شوال 2 ہجری کو یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنے پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد سے کیا مراد ہے؟ یہ ہماری مسجد کی چھت جو کھڑی ہے یہ ستونوں پر کھڑی ہے، یہ دیوار بھی ستون ہی کہلاتے ہیں، اور یہ درمیان میں ہمارے ستون بھی ہیں۔ اگر یہ ستون گرا دیے جائیں تو چھت برقرار رہ جائے گی؟ چھت برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو جس طرح ہماری یہ مسجد کی چھت ستونوں پر کھڑی ہے، اسی طرح اسلام کی چھت بھی 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ کتنے ستونوں پر کھڑی؟ 5۔ وہ 5 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا ستون ہے نماز قائم کرنا، پھر روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 ستون ہیں۔ اگر ان ستونوں کو گرا دیا جائے تو اسلام کی چھت برقرار نہیں رہ سکتی۔ اور ایک بات میں آپ کو بڑی ضروری اور ایمان افروز بتلانے لگا ہوں۔ یہ جو ہر ستون ہے اس کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ہر ستون کی اپنی اپنی اہمیت ہے، یا جس طرح یوں سمجھ لو یہ ہماری انسان کی ایک باڈی ہے۔ ہاتھ بھی اسی باڈی کا حصہ ہے نا، پاؤں بھی اسی باڈی کا حصہ ہے، سر بھی اسی باڈی کا حصہ ہے۔ ہر عضو کی اپنی اپنی اہمیت ہے، ہر عضو کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن آپ نے ایسے افراد دیکھے ہوں گے، یقیناً دیکھے ہوں گے، جن کی ٹانگیں کٹی ہیں اور پھر بھی وہ زندہ ہیں۔ دیکھیں کہ نہیں؟ ایسے بندے بھی دیکھے ہوں گے جن کا ہاتھ کٹا ہوا ہے پھر بھی وہ زندہ ہے۔ لو جی، مسجد میں بیٹھے ہو، بات سچی کرنا، کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہو جس کا سر کٹا ہو پھر بھی زندہ ہو؟ دیکھا کر ہیں سارے ہی جسم کے اعضاء، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن پاؤں کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھوں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، سر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا جس طرح انسان کے جسم میں سر کا مقام ہے، اسی طرح ہمارے اسلام کے اندر نماز کا مقام ہے۔ اور اس کی اہمیت کا میں اور تھوڑا سا واضح کر دوں۔
زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ صرف اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور حج بھی ہر بندے پر فرض، اونچی بولو یا. حج کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ وہاں جا سکتا ہے اور واپس بھی آ سکتا ہے، کھانے پینے کا خرچہ بھی، آنے جانے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا مسلمان کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ مسلمان لیکن حج فرض، اونچی بولو. روزہ بھی ارکان اسلام میں ہے لیکن اس میں بھی رعایت ہے، اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو اور سمجھتے ہو کہ روزہ رکھا تو میں مر جاؤں گا یا بیماری لمبی ہو سکتی ہے، سفر میں روزہ نبھانا مشکل ہو سکتا ہے، ایسے بندے کو بھی اجازت ہے بیماری کے عالم میں، سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو غریب پر بھی فرض ہے، امیر پر بھی فرض ہے. چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی مسافر ہے یا مقیم ہے، نماز کی معافی نہیں ہے. یہاں تک کہ جنگ بھی لگی ہوئی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، وہاں بھی حکم ہے دو گروہ بنا لیے جائیں، ایک پہرا دے دوسرا نماز ادا کرے. نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے. الفرق بین الکفر والایمان الصلاۃ، ایمان اور کفر کے اندر فرق جو ہے وہ نماز کا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے لکل شیء لہ علامۃ وعلامۃ الایمان الصلاۃ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. مثلاً آپ نے یہ ہوائی جہاز دیکھے ہوں گے اڑتے ہوئے، ان کی ٹیل کے اوپر جھنڈا بنا ہوتا ہے، وہ جھنڈا علامت ہوتا ہے کہ یہ جہاز کس ملک کا ہے. بحری جہاز ان کے اوپر بھی جھنڈا لگا ہوتا ہے، وہ جھنڈا علامت ہوتا ہے یہ ایران کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ بنگلہ دیش کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ انگلینڈ کا ہے. یعنی یہ جھنڈا علامت ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس ملک کا جہاز ہے. فرمایا جس طرح ہر شے کی علامت ہوتی ہے وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، ایمان کی علامت جو ہے وہ نماز ہے. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، جو گناہوں بری زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور پانچوں نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت کی دولت عطا فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا کہ روزہ جو ہے
یہ ایک دین کا ستون ہے، یہ ایک ستون ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر چھت کا برقرار رہنا مشکل ہے، اسی طرح یہ بھی ایک اہم ستون ہے جس کے بغیر دین کی چھت کا برقرار رہنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو روزہ یہ ارکان اسلام میں ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد کے اوپر اور عورت اگر وہ حیض و نفاست سے پاک ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور روزہ سارا سال نہیں، صرف سال میں ایک مہینہ، وہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی یہ مہینہ پالے اس کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ اب روزہ جو ہے ہر عاقل بالغ مرد کے اوپر اور عاقل بالغ، عاقلہ بالغہ عورت اگر وہ حیض و نفاست سے پاک ہے تو اس کے اوپر رمضان شریف کے سارے مہینے کے روزے رکھنے، وہ 30 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 29 بھی ہو سکتے ہیں، یہ سارے روزے رکھنے یہ فرض ہے۔ اچھا، روزہ رکھنا ایک مشکل عبادت ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے نفس پر گراں گزرتا ہے۔ ہمارا نفس کھانے پینے سے موٹا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اب اس کو کھانے پینے سے روک دیا جائے یہ پریشان ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ تو روزہ رکھنا ایک مشکل عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر قربان جائیے کہ اس مشکل عبادت کو آسان کیسے کر دیا، اس مشکل عبادت کو آسان کیسے کیا۔ میں اس کی ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر یہاں پر ایک من کی بوری رکھی ہے، ایک من کی بوری رکھی ہے، اس میں وزن 1 من ہے، میں کہتا یار اس کو اٹھاؤ اور ذرا رام گڑھ تک لے چلو۔ آپ بوری کو دیکھو گے، سفر دیکھو گے، اور پھر دیکھ کے کہو گے یار یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں بھائی اور تو بوری کو دیکھ کر گھبرا رہا ہے، کل ایک تیری ٹانگ جتنا بندہ تھا اس کو میں نے کہا وہ اٹھا کے لے گیا تھا، آپ کہیں گے ہیں مجھ سے چھوٹا، مجھ سے کمزور بندہ وہ اٹھا کے لے گیا تو میں کیوں نہیں لے جا سکتا؟ اب آپ کے دل میں ایک دم جذبہ آئے گا، آپ اٹھا کے لے چلو گے، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب بندہ سوچتا ہے یہ روزہ رکھنا تو مشکل بڑا ہے، میں کیسے نبھاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، آج یہ روزہ تو دیکھ کر گھبرا رہا ہے، یہ تو تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا اور انہوں نے رکھ لیا، تو ساری امتوں سے افضل امتی ہے۔ تیری شان تو یہ ہے کہ کنتم خیر امتن کا تاج تیرے سر پر رکھا ہوا ہے، تو ساری امتیوں سے وہ افضل امت ہو۔ اگر تم سے کم درجے والا اٹھا کر روزہ رکھ کے چلا گیا ہے تو سرکار کا امتی ہے، تیرے لیے روزہ رکھنا مشکل کیسے؟
ویسے میں آپ کو ایک اپنے دل کی بات بتلاؤں، میں اپنے دل کی بات بتلاؤں. میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے کہ بندے کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. ہماری ایک عادت ہوتی ہے، گرمیوں کے دن ہو بار بار پانی پیتے ہیں، بار بار پانی پیتے ہیں، بار بار پانی پیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار پانی کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. میں کس طرح صبح جناب 4 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک کیسے اس کے بغیر رہوں گا. میں بھی مانتا ہوں یہ ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن یقین جانو میں ایک آپ کو بڑا پیارا نسخہ دیتا ہوں، بڑا پیارا نسخہ دیتا ہوں. میں جب روزہ رکھتا ہوں تو میں کیا نیت کرتا ہوں، یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے روزہ میں نے رکھا ہے، اس کو نبھانے کی توفیق بھی تو نہیں دینی. میں کہتا ہوں رب تعالیٰ قادر ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. جب اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق عطا کر دے اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں. ہماری عقل کے تحت ہماری عقل تو کہتی ہے یہ ناممکن ہے، میں بھی مانتا ہوں یہ ناممکن ہے، ہم تھوڑی دیر بھی کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو بندہ کئی مہینے بغیر کھائے پیے بھی رہ سکتا، کئی دن بغیر کھائے پیے رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ انسان کو توفیق دیتا ہے، بس یہ ہے کہ بندہ ہمت کرے، گھبرائے نہ. یہ ضرور مانے کہ میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، لیکن رب کا کرم ہو جائے تو روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ کئی سال اللہ کے نیک بندے سوئے رہ گئے، بغیر کھائے پیے زندہ ہیں. اصحاب کہف غار میں تشریف لے جاتے ہو، کئی سال سوئے رہے بغیر کھائے پیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا. یار وہ مالک ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس کی ذات پر توکل کر. بلکہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا رب کی ذات پر یقین اور زیادہ بڑھتا ہے کہ واقعی یار وہ ذات ہے جو دیکھو مجھے بغیر کھائے پیے بھی زندہ رکھ رہی ہے. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تو رہ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے. تو ہمیں اس کی ذات پر توکل کرنا ہے اور رمضان المبارک سے گھبرانا نہیں، بلکہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام سمجھنا ہے، تحفہ سمجھنا ہے. میں ایک بات چھوٹی سی عرض کروں گا. ہمارے ہاں ایک مثل مشہور کی گئی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں ایسی بات مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا جی نمازاں بخشوان گے تو روزے گل پہ گئے. ایسی الفاظ مسلمان کو نہیں ادا کرنے چاہیے. گل پینا سے مراد ہے یہ مصیبت ہو. ارے روزہ مصیبت نہیں، یہ تو انعام خدا بندی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو رمضان المبارک کی فضیلت کا کما حق ہو پتہ چل جاتا تو وہ دعا کرتے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان رہتا.
یار رمضان کی فضیلت میں ایک بڑی آسان سی مثال آخر میں دینے لگا ہوں، بڑی توجہ سے ذرا سنیے گا۔ میں اگر اعلان کروں کہ بھئی آپ میں سے جو بندہ یہاں سے پیدل چل کے سنگھ پورے چلے جائے اس کو 1,00,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ کتنا جی؟ اب یہاں سے سنگھ پورہ دور، اونچی بولو یار، اور 1,00,000 انعام کم بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ تیار ہو جائے گا، یار ٹھیک ہے میں یہاں سے پیدل چل کے جاؤں گا، زیادہ 5-10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور 1,00,000 بہت ہے، سارے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ میں ایک شرط لگا دیتا ہوں کہ بھائی راستے میں ایک شیر کھڑا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جانا پڑے گا، پھر کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کوئی مائی کا لال ہوگا جو ہمت کرے گا، ہر بندہ ہمت۔ جب میں نے خالی کہا کہ بھائی 1,00,000 روپیہ انعام ہے، یہاں سے سنگھ پورے جانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کوئی 2-3 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا، اچھا ہر بندہ تیار ہو گیا۔ لیکن جب میں نے شرط لگا دی کہ بھائی راستے میں شیر بھی کھڑا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جانا پڑے گا، اب پھر سارے بندے بیٹھ گئے، ہم نہیں جا سکتے۔ حافظ صاحب انعام تو بہت زیادہ ہے لیکن جان بھی بڑی قیمتی ہے، انعام تو واقعی بہت ہے، سفر بھی کوئی نہیں ہے، انعام بھی بڑا ہے، سفر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن شیر کے آگے سے کون گزر کے جائے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں بھائی شیر کو چند دن کے لیے میں قابو کر لیتا ہوں، اس کو میں قابو کر، اب تو جا کے انعام لے لو، اور جو اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھائے وہ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا کہ یار یہ چند قدم چل کے 1,00,000 روپیہ انعام مل رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا بندے یہ تھوڑا سا سفر ہے، تو چل کے جائے گا تجھے جنت میں دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے راستے میں نے شیطان کو بھی کھڑا کر دیا ہے، شیطان کتے کو کھڑا کر دیا، اس کے آگے سے گزر کے جاؤ گے تو پھر جنت ملے گی۔ اب کون شیطان کا مقابلہ کرے؟ چلو آپ کو ایک اور بڑی ایمان افروز بات سناؤں، بہت ایمان افروز بات سناؤں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اے بندے تو شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا، شیطان سے مقابلے میں دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ یہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھتا۔ اب یہ مجھے نظر آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، چلو یہ 2 لگائیں گے میں 1 لگا دوں گا، مقابلہ تو ہے نا، نظر تو آ رہا ہے نا، اور جو نظر ہی نہیں آ رہا اس سے مقابلہ کیا کیا جائے؟ ایک بندہ جتنا مرضی پہلوان ہے، اس کے اوپر پیچھے سے آ کے کوئی حملہ کرے وہ کیا کرے گا؟ تو جو پیچھے سے آ کر حملہ کرے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو چاروں طرف سے ہی بندے کے حملہ کرتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بائیں، اور نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں بندے تو شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھتا، لہٰذا تو اپنی مدد کے لیے اس کو پکار جو اس کو دیکھتا ہے، یہ اس کو نہیں دیکھتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو رب تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکار، اور رب تعالیٰ شیطان کو دیکھتا ہے، شیطان رب کو۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم یہ سمجھ اس کا مطلب یہ ہے شیطان تو دور ہو جا، اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے
شیطان تو دور ہو جا۔ اس کا مطلب یہ لا حول ولا قوت، یا اللہ میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں، لیکن اگر تیری مدد شامل حال ہو جائے تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب بندہ اپنی نفی کر دیتا ہے، اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، شیطان کہتا ہے بندے جتنی دیر تک تو میرے مقابلے میں تھا میں تجھے اٹھا کے مارتا تھا، اور جب تو نے مدد کے لیے رب کو پکار لیا ہے اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ہے مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اب رب تعالیٰ نے شیطان کو ہی ہمارے راستے میں کھڑا کر دیا، فرمایا یہ راستہ تھوڑا سا ہی ہے، تیری جتنی زندگی ہے یہ تھوڑا سا ہی راستہ ہے، اس کو طے کرے گا آگے جنت ہے، لیکن راستے میں میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، اس کو کراس کر کے جائے گا تو جنت کا مستحق ہے۔ اب کون شیطان کا مقابلہ کرے؟ تو رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرما دی، فرمایا بندے رمضان کے مہینے میں قابو میں اس کو کر لیتا ہوں، اب تو جنت کا بندوبست کر لے۔ رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے، شیاطین بابا زنجیر کر دیے جاتے ہیں، فرمایا شیطان کو بند میں کر دیتا ہوں، اب تو جنت کا بندوبست کر لے۔ اب جو اب بھی بندوبست نہیں کر رہا اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے رب تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، قدرتوں سے نظر آ رہا ہے۔ دیکھو رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، مسجدوں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ایسا بندہ جس کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل تھا، رمضان آتا ہے تہجد میں ہی اٹھا دیتا، چاہے کوئی سحری کرنے کے بہانے اٹھ تو رہا ہے نا یار، جس کے لیے عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنا مشکل تھی اس کو 37 رکعتیں پڑھائی جا رہی ہیں، 7-20 تراویح بھی پڑھائی جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا، نماز پڑھنے کے لیے جگہ ملنا مشکل ہے۔ یار میں کہتا ہوں نماز بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، مؤذن بھی وہی، امام بھی وہی، نہ کسی کو اسپیشل دعوت دی گئی ہے، نہ کوئی کارڈ بھیجے گئے، یہ مسجدیں بھر کیوں گئی ہیں؟ تو آپ تسلیم کرو گے ان سب کو نماز سے روکنے والا جو تھا اس کو رب نے بند کر دیا ہے، اس لیے یہ مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی آمد ہے، اس کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا، بلکہ کیا سمجھنا ہے؟ انعام خداوندی سمجھنا ہے۔ یہ مت کہا کرو کہ نمازاں بخشوانے گئے تو روزے گل پہ گئے، ایسی بات کبھی نہیں کہنی چاہیے، یہ تو ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔